اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے گرو نانک دیو جی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہمارا موضوع جو آج ہے وہ ہے گرو نانک دیو جی۔ یہ پیج نمبر 57 ہے، یعنی 57 پیج نمبر ہے۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، اردو بہارستانی اردو 5 جماعت کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اپنی کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ ان میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، کرسچن ہے وغیرہ، یہ سب۔ تو ہر لوگ جو ہیں چاہے سکھ، مسلمان، عیسائی وغیرہ، یہ کسی نہ کسی کو اپنا جو ہے گرو مانتے ہیں۔ مسلمان لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں، آخر زمان پیغمبر، کیونکہ اسلام میں جو ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ تو جنہوں نے توحید کا درس دیا ہے، خدا کی وحدانیت کا درس دیا ہے، تو خدا کی منشا کیا تھی کہ دنیا کو کیوں بنایا جائے، دنیا میں لوگوں کو کیوں مبعوث کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ لوگوں تک پہنچے، اور پہنچانے کا ذریعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ پیغمبروں کو زمین پہ اور انسانوں میں سے منتخب کر کے جو ہے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچائی۔ تو لاسٹ میں، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، پوری انسانیت پہنچایا، پوری دنیا میں پہنچایا۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہندو ان کا اپنا عقیدہ، ان کا اپنا مذہب ہے، ہندو مذہب، وہ رام جی کو بھگوان مانتے ہیں۔ اس طرح جو سکھ لوگ جو ہیں، اس دھرم کے لوگ جو ہیں، وہ گرو نانک دیو جی کو جو ہے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے آج گرو نانک دیو جی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ گرو نانک دیو جی کون تھے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد جو ڈالی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اوپر لکھا ہے یہ کچھ الفاظ جو آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، محتاج ہے، گرہستی ہوا، مفلس ہوا، فانی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے معنی کیا ہے۔ ہاں، اگر ہم دیکھیں گے یہ محتاج کا مطلب ہے حاجت مند۔ ہم نے لکھتا ہوں، آپ بھی جو ہے حاجت مند۔ محتاج کا مطلب کیا ہے؟ حاجت مند۔ گرہستی کا مطلب ہے گھر بار، ٹھیک ہے نا، گھر بار۔ ہاں، مفلس کا معنی ہوا غریب۔ فانی کا مطلب ہوا فنا ہونے والا، فنا ہو جانے والا، ٹھیک ہے۔ فانی کا مطلب ہے فنا ہو جانے والا۔ رفتہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ۔ یہ پوتر ہے، اس کے اوپر زبر زیر آواز نکالنے کے لیے یہ تو اس طرح ہے، پوتر کا مطلب ہے پاک۔
یہ لفظ چونکہ اردو کا نہیں ہے لیکن اردو نے اس کو اپنی جگہ دی ہے، تو یہ سنسکرت لفظ ہے، اور اس کا اگر ہم اردو معنی لیں گے تو وہ ہے پاک۔ گرو نانک دیو جی، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گرو نانک دیو جی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام ہندوستان ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ہے کئی خاص باتیں ہیں، اور ان خاص باتوں میں یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ مثلاً اگر ہم ہندوستان کے لے لیں گے تو ہندوستان میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی آباد ہیں، بودھ بھی ہے، پارسی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہود بھی ہے، جیوز بھی ہیں، یعنی مختلف جو مذہبوں کے لوگ ہیں وہ آباد ہیں۔ یہ اس انسان کی خاص بات ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ ہندوستان کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو کا ملک ہے، نہیں، ہندوستان ایک ملک کا نام ہے جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب ہے۔ اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے۔ اگر دوسرا معنی ہم لیں گے ہند کا مطلب ہندو، دوستان ہمارے دوست، ہندو ہمارے دوست ہیں، اس کا بھی معنی یہ بھی لے سکتے ہیں، ہندو ہمارے دوست ہیں، یعنی جتنے مذاہب لوگ ہیں، جتنے جو ہے مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں یہاں پر، وہ ہندوؤں کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک ملک ہے اور اس میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، سینکڑوں برس سے، صدیوں سے، سینکڑوں مطلب صدیوں سے وہ ساتھ ساتھ رہتے آئے۔ یعنی مسلمان کے لیے بھی اتنی جو زمین پیاری ہے جتنی ہندوؤں کی ہے، اور سکھ کی بھی یہ ویسی زمین ہے، اپنی زمین ہے جیسے یہ پارسیوں کی ہے۔ یہ سب جو مذہب کے لوگ یہاں پر ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں، بھائی چارے سے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ اس دیش کو سب لوگ جو ہے مذہب کے لوگ ماننے والے لوگ اپنا سمجھتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہاں پر جتنے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے جو ہے اپنے اپنے کچھ بزرگ مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے لوگ سبھی عزت سے لیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے جو ہے اگر کشمیر کی بات کروں، پھر اس اپنے علاقے کی بات کروں، تو ہمارے یہاں پر آج تو کم ہیں لیکن پہلے 90 سے پہلے یہاں پر ہندو آباد تھے۔ یہاں پر جو ہے پنڈت رہا کرتے جن کو ہم کشمیر میں بٹ کہتے تھے، اور وہ یہاں پر رہتے تھے۔ اور پتہ ہے جب وہ قسمیں کھاتے تو کہتے تھے ہم دستگیر صاحب کا قسم کھاتے تھے، کہنو اس کو کہتے ہیں۔ وہ اگر دوسرے کا قسم کھاتے تھے تو قسم میں وہ جھوٹ بھی اس کے مطلب بولنے کا بھی احتمال رہتا تھا، لیکن جب کہتے تھے کہ کہنو، میں یہ کہنو کی قسم ہے، یعنی دستگیر صاحب کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل 100% کی بات سچ ہوتی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا یہاں کے جو ہے بزرگوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو سبھی لوگ جو ہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تو سب جو ہے ایک مطلب دوسرے جو مذہب کے بزرگ ہیں ان کا عزت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کسی ہندو کے بھگوان کی جو ہے آپ ان کو گالی نہ نکالیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ جو دوسرے مذہب کی جو ہے بھگوان ہوں، جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہوں، ان کے بزرگ لوگ ہوں، ان کو آپ برا بھلا نہ کہنا، بلکہ ان کی آپ عزت کرنا۔ آپ ان کے پوجا نہیں کر سکتے ہیں لیکن
ان کی بہرحال عزت کرنا، ان کے خلاف کچھ بولنا نہیں، یہ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو سبھی لوگ جو ہے ایک دوسرے کی جو مذہبی رہنما جو ہے ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہے جو یہاں گزرے ہیں، بزرگ ہندوستان میں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ان کا نام ہے گرو نانک دیو جی۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی ہے۔ تلونڈی یہ جو گاؤں ہے آج سے کوئی 600 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں، چونکہ یہ جو ہے گاؤں کا نام بدل کے آج اس گاؤں کا نام پڑ گیا ہے ننکانہ صاحب۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ یہ جو گاؤں ہے یہ ننکانہ صاحب جو ہے، یہ چونکہ ہم نے یہاں پر پہلے میں نے ہندوستان کی بات کری ہے، تو اب چونکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے، مطلب اب یہ ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے ہندوستان میں لکھا گیا، اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ علاقہ ہے ننکانہ، لاہور میں جو ہے یہ ننکانہ صاحب واقع ہے۔ تو اس میں آپ تھوڑا کنفیوژن نہیں ہونا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان جو ہے 1947 سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیوائیڈڈ انڈیا، چونکہ یہ انڈیوائیڈڈ انڈیا سے بہت پہلے، یعنی مطلب 600 سال پیدا ہوئے ہیں، تب ہندوستان پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا، ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، تو پاکستان موردی وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر پہلے کہا گیا ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، اب آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ننکانہ صاحب ہے یہ پاکستان میں، اس لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان کی پیدائش جو ہندوستان میں ہوئی ہے وہ ہندوستان دیٹ واز انڈیوائیڈڈ انڈیا، وہ انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا۔ کیونکہ اب جب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے نام سے ہے اور دوسرا حصہ جو سے نکلا ہے وہ پاکستان کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ اب جو علاقہ جہاں پر ننکانہ صاحب ہے، جہاں پر گرو نانک دیو جی کا جنم ہوا ہے، وہ اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، اگر ہم نقشے میں دیکھیں گے، تھوڑا سا ایک نقشہ ماریں گے، اگر یہ یہاں پر ہم ایسے دکھاتے ہیں ایسے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک نقشے میں میپ میں آپ کو ایسے علامت دکھائی ضرور دے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اوپر جو ہوتا ہے اس کو نارتھ کہتے ہیں، یہ ساؤتھ ہے اور یہ ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے، یاد رکھنا۔ یہ اس کے ڈائریکشنز ہیں، نارتھ اوپر، ساؤتھ نیچے، ویسٹ اس طرف اور ایسٹ اس طرف، یعنی یہ جو سائیڈ ہے لاہور کا جو ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ کس سائیڈ میں ہے، یہ ساؤتھ کی سائیڈ میں ننکانہ صاحب پڑتا ہے۔ اور کہاں سے ہے، یہ 15 کلومیٹر دور جو ہے جنوب میں واقع ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا۔ گرو نانک جو ہے ان کے والد کا نام تھا کالو چند، اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھا۔ گاؤں کا حساب کتاب لکھنے میں جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گاؤں کا جو حساب کتاب لکھتا ہے وہ ہوتا ہے پٹواری، تو یہ بھی ایک جو ہے حساب لکھنے کے لیے، جیسے آج کل کا جو پٹواری ہے یا منشی جس کو کہتے ہیں، بطور منشی وہ اپنا کام فریضہ انجام دیتے تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر پہ ہوئی تھی۔ گرو نانک کی جو بڑی بہن ہے ان کی پیدائش جو ہے اپنے نانا کے گھر ہوئی۔ نانا کہتے ہیں ماں کی ماں کو، ماں کے باپ کو، دادا کہتے ہیں باپ کے باپ کو۔ چونکہ اس کی جو بڑی بہن ہے، ان کی جو بڑی بہن ہے وہ نانا کے گھر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اسی لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں ان کو،
اس کو نانکی کہتے ہیں یا نانکی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی پیدائش نانا کے گھر ہوئی ہے. بڑی بہن کے نام پر ان کا بھی نانک یعنی نانکی کا نام کہنے لگے. چونکہ بڑی بہن وہاں پیدا ہوئی ہے، ان کے نام پر جو ہے ان کا بھی نام پڑ گیا ہے نانک یعنی نانکی، اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک جو ہے اسی نام سے پہچانے گئے ہیں. تو ہم اس کا جو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے. میں آپ کو ایک ٹائم لائن دوں گا، اور ٹائم لائن آپ کو کیسے یاد رکھنا ہے وہ تو بات کریں گے جب ہم اس کو مکمل کریں گے. تو گرو نانک کی ٹائم لائن میں دکھاؤں گا آپ کو. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.